نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب وعمر بن هشام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی زیادتیاں، سختیاں اور بے شمار اذیت اور تکالیف کے دوران آپ نے یہ دعا کی تھی۔ مکے میں دو لوگ تھے جن کا زور تھا، جن کی چلتی تھی، جن کی جرأت، بہادری، جن کی عمارت، حکومت سے لوگ ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک کے پاس حکومت و اقتدار تھا، وہ ابو جہل تھا جس کا نام عمرو تھا، باپ کا نام ہشام تھا۔ اور دوسرے شخص تھے جن کے پاس جرأت، قوت اور بہادری تھی، ان کا نام عمر تھا اور والد کا نام خطاب تھا۔ ان دونوں کے دبدبے اور ان دونوں کے اقتدار، حکومت، جرأت اور بہادری کی وجہ سے مکے کے لوگ اگر ایمان بھی قبول کرتے تھے تو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، نہ گھر والوں کو پتا ہوتا تھا، نہ باہر کے لوگوں کو خبر ہوتی تھی، اور ڈر انہی دونوں کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ ان کی ظلم و زیادتی کے اندیشے کے پیش نظر بندی کے دن گزارا کرتے تھے۔ مسجد الحرام سے رکھ کر کے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، مکان کشادہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ایمان قبول کرنے والے صحابہ خاموشی کے ساتھ وہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تکالیف کا تذکرہ کیا جو ایمان قبول کرنے کے بعد درپیش تھی۔ رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ ان دو شخصوں میں سے جو شخص آپ کے نزدیک محبوب اور عزیز ہو، ایک عمر ابن الخطاب اور ایک عمر ابن ہشام۔ اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جری اور بہادر تھے کہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ لیکن حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور دارالاسباب ہونے کی وجہ سے ہم سب اسباب اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ چاہتے تو اپنی قدرت سے، اپنے امر کن سے اسلام کو عام کرنا، اسلام کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ لیکن دنیا کا ایک نظام ہے اور ہر کام نظام کے تحت چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ کی دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ نے سبب بنایا
اللہ نے سبب بنایا. مشرکین مکہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد عار دلائی. ہماری زبان میں جس کو چڑھانا کہتے ہیں کہ آج تمہارے مکے میں رہتے ہوئے مکہ ہی نہیں پورا جزیرت العرب آپ کا نام جانتا ہے، آپ کو پہچانتا ہے، آپ کا روب ہے، دبدبا ہے، یہ سب کچھ ہے. اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مکے میں لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ایک نیا دین قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آمادہ کیا، اس طرح کی باتیں کہہ کر کے ان کو اکسایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر کے گھر سے نکلے اور یہ ارادہ تھا نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتار لوں گا، اور ان کی بات میں اگر کہا جائے کہ یہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ محمد رہیں گے، نہ وہ اپنے دین کا پرچار کریں گے، نہ کوئی ان کے دین و مذہب کو قبول کرے گا. اس لیے اس کو روکنے سے بہتر یہ ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. ننگی تلوار لے کر کے نکلے. راستے میں ایک صحابی ملے، نعیم ابن عبداللہ. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے تیور اچھے نہیں ہیں. پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اب وہ حضرت عمر کا راستہ تو نہیں روک سکتے تھے، اتنی ہمت و جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر کو روکتے، سمجھاتے اور اس ارادے سے باز رکھتے. یہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. اتنا سننا تھا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ بات پڑی تو وہیں سے انہوں نے راستہ تبدیل کیا اور سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے. جا کر دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو آواز دی، جواب دیا کہ عمر. بہن اور بہنوئی خوفزدہ ہو گئے. اور اس وقت تو انہیں قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے ایک صحابی وہاں موجود تھے. انہیں چھپا دیا اور پھر دروازہ کھولا تو گھر میں داخل ہوتے ہی بہنوئی کا گریبان پکڑا اور مارنا شروع کیا. جب زیادتی ہونے لگی، حد سے زیادہ مارنے لگے تو بہن بیچ میں آئی تو بہن کو بھی مارا، جس کی وجہ سے بہن کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا. بہن بھی عمر کی ہی بہن تھی. کہنے لگی کہ ہاں ہم نے ایمان قبول کر لی ہے، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، یہ بات سچ ہے، اور اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر کو جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے، جتنا مارنا تھا مار چکے تھے. اور بہن نے جب یہ کہا کہ ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم اسلام سے ہٹنے والے نہیں ہیں. بہن کی زبان سے اس بات کو سن کر کے حضرت عمر بھی حیران ہو گئے کہ یہ میری بہن ہے. ظاہر بات ہے ماضی کے تعلقات اور ماضی کی باتیں آدمی کے سامنے آ جاتی ہیں کہ جو کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی ہو، جو ہر بات میں اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، آج اس موقع پر اس کی طرف سے یہ جواب. حضرت عمر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے کچھ آواز سنی تھی، تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو بہن کہنے لگی کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ. تو حضرت عمر کو جواب یہ ملا کہ آپ مشرک ہو،
اور باطنی نجاست تمہارے اندر ہے، تم پہلے وضو کرو۔ انہیں وضو کیا ہے پتہ نہیں تھا، بہن نے وضو کروایا اور پھر قرآن پاک کے وہ اوراق جس پر قرآن پاک لکھے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے رکھے تو سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر عربی جانتے تھے، جب انہوں نے دیکھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، طٰہٰ حروف مقطعات میں سے، اس کا ترجمہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے، ہمیں اس کی خبر نہیں دی ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے اعجازات میں سے، قرآن کریم معجزہ ہے اور اللہ نے اس میں حروف مقطعات رکھتے ہیں اہل عرب کے لیے جن کو اپنی زبان دانی پر بہت ناز تھا کہ ہم اپنی زبان دانی میں اتنے لائق و فائق ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں حروف مقطعات نازل کیے کہ تمہیں اگر اپنی زبان دانی پر ناز ہے تو بتاؤ یہ کیا ہے۔ عاجز تھے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ لوگ بدبختی، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے قرآن کریم تو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو ڈر کر کے زندگی گزارے اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت عمر سورہ طٰہٰ پڑھتے جا رہے تھے، اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا، حضور نے رات میں دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول فرما لی تھی۔ عمر ابن خطاب عمر ابن ہشام میں سے اللہ پاک نے حضرت عمر کا انتخاب کیا۔ اللہ کے نزدیک حضرت عمر کی ذات محبوب تھی، حضور نے فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو اسے اسلام کی دولت عطا کرے اور اسلام کو عزت اور قوت ان کے ذریعے سے ملے۔ اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں دعا قبول کر لی تھی۔ سورہ طٰہٰ کے الفاظ پڑھتے جا رہے تھے، قرآن کریم ان کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو پھر دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت عمر کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، آپ اندازہ کرو وہ گھر سے نکلے تھے انتہائی مذموم ارادہ لے کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اس ارادے سے نکلے تھے، لیکن گھر سے نکلنے کے وقت نیت کچھ اور تھی۔ راستے میں حالات اس طرح کے پیش آئے کہ بہن بہنوئی کے گھر پہنچ کر کے انہیں مارا، اذیت دی، تکلیف دی، لیکن جب ان کو لہو لہان دیکھا تو دل پسیج گیا۔ پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو بہن نے ہمت کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ تم جو کرنا ہے آپ کر لو۔ اس طرح کے حالات آئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہاں سے الٹے قدم نکلے اور دار ارقم پر پہنچے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چھپ کر کے نظر بندی میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر پہنچے، جا کے دروازے پر دستک دی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تھے، پہرا دے رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ حالات جس طرح تھے ان حالات میں اندیشوں کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر راستے میں یہ حالات نہیں پیش آتے جو پیش آئے تھے تو حضرت عمر تو حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت حمزہ نے دروازے کی دراز میں سے دیکھا، گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مصیبت آ گئی۔ تو حضور نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ عمر دروازے پر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔
تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر بھلائی کے ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھول دیا، حضور آگے بڑھے اور حضرت عمر کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا اور پوچھا کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا رضاکار بننے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جتنے لوگ وہاں پر تھے سب کی زبان سے اللہ کی کبریائی کے الفاظ نکلے، سب نے بآواز بلند کہا اللہ اکبر۔ ہماری شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑی چیز آئے جس کی بڑائی سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حیرت اور تعجب کے ساتھ، تو اس موقع پر ہمیں حکم ہے کہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ آگ لگے بڑی آگ، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سیلاب آئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، طوفان آئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کوئی حیرت اور تعجب کی بات، کوئی بڑا مارکا ہمارے سامنے ہو تو ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے کہ کائنات کی کوئی شے اللہ سے بڑی نہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں اور سب سے بڑی ذات اللہ کی۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا لوگوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، جن کے ڈر، دبدبے اور خوف کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، وہی شخص ایمان قبول کرنے کے لیے در دولت پر آیا تھا۔ لوگوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مکے کے لوگوں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ جن لوگوں نے رات میں اکسایا تھا اور حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ورغلایا تھا، وہ انتظار میں تھے کہ خبر آئے گی۔ عمر ماننے والے نہیں ہیں، لیکن خبر تو کچھ اور آئی۔ حضرت عمر قتل کرنے کے لیے گئے تھے اور خود ہی جا کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے نماز کا وقت آیا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو حضور نے جواب دیا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ مشرکین مکہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، حضور نے جواب دیا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا کہ عمر تم نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی اپنا ماضی چھوڑ دے، اپنا ماضی فراموش کر دے اور پھر زندگی میں تبدیلی آ جائے تو اسے ماضی کا تانا نہیں دیا جائے گا، ماضی کا حوالہ دے کر اسے تانا اور نہیں دیا جائے گا، اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم لوگ کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے حج کرنے چلی، یعنی آدمی کو ماضی کا تانا دیا جاتا ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ چل بھائی نماز پڑھ لے، بولے ہاں بہت نماز پڑھتا تھا، ہم لوگ کو معلوم ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب آدمی اپنا راستہ بدل لیا، زندگی میں تبدیلی آ گئی، تو اس کو ماضی کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، جواب یہ دیا کہ عمر تیری قوم نہیں نماز پڑھنے دیتی۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آگے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری فتح تھی، اور ان کی امارت ہمارے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود
فرماتے ہیں کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا دروازہ اگر کسی نے نماز کے لیے کھولا تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے. سب سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب کی وجہ سے، قبول اسلام کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی، ورنہ کوئی حرم میں نماز نہیں پڑھتا تھا. حضرت عمر نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا دروازہ کھلوایا تھا. اول من فتح باب الکعبۃ عمر، سب سے پہلے جس نے مسجد حرام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے نماز کے لیے کھلوایا وہ حضرت عمر تھے. وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ عَلَانِيَةً عمر، جس وقت مسجد میں پہنچے تو اعلان کیا. آپ سے پہلے 40 مرد اسلام قبول کر چکے تھے، 11 عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، اپنے تبدیلی مذہب اور اسلام قبول کرنے کو مخفی رکھا تھا. حضرت عمر تھے، سب سے پہلے اعلان کیا. مسجد حرام میں آئے، مطاف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ ایمان قبول کر لیا. باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے مذہب اسلام کا اتباع پیروی مذہب اسلام کا اتباع پیروی کرنا قبول کر چکا ہوں، اعلان کیا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کی طرف بڑھتے یا ہاتھ اٹھاتے. ایک وقت آیا مکے سے لوگوں نے مکے والوں کی زیادتی کی وجہ سے ہجرت کرنی شروع کر دی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلنے کا فیصلہ کیا. دوپہر کے وقت حضور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد اپنی ہجرت کی خبر دی. حالانکہ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے 3 یا 4 مہینہ پہلے حضرت ابو بکر نے مکہ چھوڑ دیا تھا اور نکل گئے تھے. کافی آگے جانے کے بعد یمن کے راستے میں ادھر سے ایک قافلہ آ رہا تھا جس میں مکے کے ایک قبیلے کے سردار بھی تھے. انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے مکے والوں کی زیادتی اور ظلم کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا تھا آپ مکہ واپس چلو، آپ جیسا شخص مکے سے نکالا نہیں جا سکتا. حضرت ابو بکر مکے والوں کے لیے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے، چیف جسٹس کی حیثیت. قاضی القضات تھے، خوشحال لوگوں میں تھے. مکہ اور اہل عرب میں جن کی بات سنی اور مانی جاتی تھی، ہجرت کے لیے نکل چکے تھے. راستے سے ابن الدغنا نامی ایک قبیلے کے سردار نے ان کو پوچھا کہا کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جگہ ملے گی، اللہ جہاں لے جائے گا وہاں جاؤں گا. واپس لائے، نہیں آپ جیسا شخص مکے سے نکالا نہیں جا سکتا. اور پناہ دی. اہل عرب کا دستور تھا اگر کسی نے بستی چھوڑ دی اب بستی میں نہیں آ سکتا. حضرت ابو بکر کو جب لانا تھا تو ابن الدغنا نے پناہ دی، کہا کہ میں ذمہ دار. اپنے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو تلوار کے ساتھ بلایا مکے کے باہر، اور حضرت ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے کر کے حرم میں آئے اور مطاف میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے. آج کے بعد اگر کسی نے ابو بکر کے ساتھ تعرض کیا تو پھر ہم اور وہ مقابلہ ہم کریں گے. حضرت ابو بکر کو پناہ دی. حضرت ابو بکر نے دوسری مرتبہ ہجرت کا ارادہ کیا، حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول بہت تنگ آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ انتظار کرو، ہو سکتا ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا لی الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا مجھے آپ کی رفاقت
اور آپ کے ساتھ ہجرت کی سفر کی اجازت ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر گھر گئے، 2 اونٹنی بازار سے خریدی، اور پھر ان 2 اونٹنیوں کو ببول کے پتی اور دیگر چارے کھلا کر کے لمبے سفر کے لیے تیار کیا کہ جس دن اللہ کے رسول کو اجازت ملے گی تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ حضور نے دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر پر آپ پہنچے اور جانے کے بعد انہیں خبر دی کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں یہ دونوں ساتھی مکے سے نکلے، پیدل مکے سے نکلے اور غار ثور پہنچے۔ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے غار ثور کے آس پاس، تو وہاں کی دن رات کی خبر دیا کرتے تھے کہ رات میں مکے والوں نے کیا مشورہ کیا ہے، کیا بات چیت کی۔ 3 دن 3 رات کے بعد پھر اونٹنی منگوائی گئی اور رات کے اندھیرے میں غار ثور سے نکل کر کے پھر مدینے کی طرف آپ نے سفر کیا۔ بتانا یہ ہے کہ حالات ایسے تھے کہ مکے سے ہجرت بھی کرنے کے لیے لوگوں کو رات کے اندھیرے کا، خاموشی کا فائدہ اٹھانا پڑتا تھا۔ حضرت عمر کو ہجرت کرنی تھی، حرم میں آئے، مطاف میں اعلان کیا کہ مدینہ جا رہا ہوں، حضور کے قدموں میں مدینہ جا رہا ہوں، اور اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ آ کر میرا راستہ روکے۔ حضرت عمر کو کسی نے نہیں روکا، اعلان کیا، دن کے اجالے میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف نکلے۔ کہا گیا اولو من ہاجر علانیتاً عمر، سب سے پہلے جس نے علل اعلان ہجرت کی تھی وہ حضرت عمر تھے۔ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ عام الفیل جس وقت ابرہا نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا کہ بیت اللہ کو منہدم کر دیں گے، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ مکے کے لوگوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے۔ اب ظاہر بات ہے ایسا لشکر جس کی پہلی صف ہاتھیوں کی قطار ہو، کیسے مقابلہ ہو سکتا تھا؟ حضور کے دادا عبد المطلب مکے کے سردار تھے، بیت اللہ کے پاس آئے اور پھر بیت اللہ کے دروازے حتیم کے ملتزم کے پاس دعا کی کہ اے اس گھر کے مالک، تیرے گھر کی حفاظت آج تک ہم نے کی، اب ہم میں تیرے گھر کی حفاظت کی طاقت نہیں ہے، اپنے گھر کی حفاظت تو فرما۔ اور اس کے بعد ان کو خبر ملی کہ ان کے جتنے اونٹ تھے جو چرنے کے لیے مینا کی طرف گئے تھے، ابرہا کے لشکریوں نے، فوجیوں نے وہ سارے اونٹ ضبط کر لیے۔ یہ مکے کے سردار تھے، اللہ نے وہ وجاہت عطا کی تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابرہا کے پاس پہنچ گئے، مکے کے سردار تھے، تو ابرہا نے یہ سمجھا کہ یہ شاید مجھ سے یہ گزارش کرنے آئے ہوں گے کہ آپ مکے پر حملہ نہ کریں، آپ بیت اللہ کے ساتھ کوئی تعرض نہ کریں۔ بڑے عزت و احترام کے ساتھ بلایا، بٹھایا اور پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے فوجیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ کا مطالبہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو ابرہا کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید میں نے بیت اللہ منہدم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تم اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انا رب الجمال، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ لے کر کے آیا ہوں، اور اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے اونٹ لے کر کے واپس آئے۔ مکے کے لوگوں نے مکہ خالی کر دیا تھا۔ ابرہا اپنا لشکر لے کر جب آگے بڑھا تو مینا کے میدان میں ایک جگہ ہے جس کو محصر کہا جاتا ہے۔
وہاں پر حاجی جاتے ہیں تو مینا کا قیام نہیں ہوتا، وہ ساری جگہ انہوں نے گھیر کر کے رکھی ہے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ تھی جب ابرہہ کا لشکر آیا تو اللہ پاک نے پھر ابابیل بھیجے جن کی چونچوں میں اور جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ جب ان کے اوپر گرائی گئی تو وہ رائفل کی گولی کی طرح تھی، یا اور ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جسم پر پڑتی تھی تو پار ہو جاتی تھی، بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ہاتھی جو آگے بڑھ رہے تھے، اب جب یہ حادثہ پیش آیا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کیے۔ اسی وادی محصر تک پہنچے تھے تو ابرہہ کے لشکر میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس نے گھٹنے ٹیک دیے، زمین پر بیٹھ گیا، اٹھانے کی بڑی کوشش کی گئی، اٹھا نہیں، وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا، اللہ نے روک لیا تھا۔ اور پھر ان کے اوپر جو ہے ابابیل نے کنکریاں برسائی اور پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ بھی ایسا زخمی ہوا تھا کہ وہ یمن واپس زندہ نہیں آ سکا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس کے 13 سال کے بعد حضرت عمر کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضور سے عمر میں تقریباً 13 سال سے زیادہ چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کے لیے دعا کی تھی، ان کے حق میں دعا قبول ہوئی تھی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور سربلندی عطا کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ جملہ کہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے فتح تھی اور ان کی امارت ہمارے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ انتہائی جری اور بہادر تھے، عدل و انصاف کی وجہ سے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب دیا تھا۔ فاروق ان کا نام نہیں ہے، ہم لوگ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق ان کا نام نہیں، نام عمر تھا، باپ کا نام خطاب تھا، لقب تھا فاروق، اور کنیت تھی ابو حفص۔ اللہ کے رسول نے فاروق کا خطاب دیا تھا، نبی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا تھا لوکان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت مجھ پر ختم نہ کی گئی ہوتی تو عمر فاروق اللہ کے نبی ہوتے۔ اللہ نے وہ خوبی اور صلاحیت عطا کی تھی، نبی نہیں تھے لیکن ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے اللہ پاک نے اسے وحی کا حصہ بنا دیا، قرآن کریم کی آیات بنا دی۔ 17 مقامات ایسے ہیں، 17 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر ابن خطاب نے کہی تھی، حضور نے خاموشی اختیار کی تھی، اللہ پاک نے وہی حکم نازل فرمایا جو عمر ابن خطاب کی زبان سے نکلا تھا، اسے قرآن کریم کا جز بنا دیا، وحی کا حصہ بنا دیا۔ اسے موافقات عمر کہتے ہیں، تقریباً 22 مقامات قرآن کریم میں کہ جس کے الفاظ عمر ابن خطاب کے الفاظ ہیں اور اللہ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ سادگی اتنی تھی کہ کوئی دیکھ کے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، اور اس وقت تک کپڑا نہیں اتارتے تھے، کینسل نہیں کرتے تھے جب تک اس پر پیوند نہیں لگ جاتا تھا۔ ان کے امارت کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، عراق، شام، یہ سارے علاقے 25 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت تھی۔ بیت المقدس کی فتح بھی حضرت عمر کے ہاتھوں ہوئی۔ محاصرہ بہت لمبا تھا، ہوتا رہا۔ جب لوگ تنگ آ گئے بیت المقدس کے رہنے والے تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے امیر آئیں گے تو ہم دروازے کی چابی، فصیل کے دروازے کی چابی ان کو دے دیں گے۔ یہ خبر حضرت عمر کو مدینہ پہنچی
حضرت عمر اپنے غلام کو لے کر کے نکلے. یہ طے ہوا کہ اونٹ پر دونوں سوار ہوں گے تو اونٹ کو تکلیف ہوگی، اور حضرت عمر کے پاس دوسرا اونٹ نہیں تھا. مسلمانوں کے امیر اور بادشاہ تھے اور 25 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، لیکن ان کی ملکیت میں 2 اونٹ نہیں تھے. اپنا اونٹ لے کر کے نکلے اپنے غلام کے ساتھ. یہ طے ہوا کہ ایک منزل تک اونٹ پر میں بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، اور آگے کی منزل تم اونٹ پر بیٹھنا، میں پیدل چلوں گا. ایسے منزل بمنزل طے کرتے کرتے جب بیت المقدس پہنچے تو ایک منزل باقی رہ گئی تھی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری تھی. غلام نے کہا کہ امیر المومنین اب ہم پہنچ گئے ہیں، آپ سواری پر بیٹھے، میں پیدل چلتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم بیٹھو گے. اور مسلمانوں کا امیر اس حال میں بیت المقدس پہنچا تھا کہ اونٹ کے اوپر ان کا غلام بیٹھا تھا اور حضرت عمر اونٹ کی نکیل رسی پکڑ کر کے آگے آگے پیدل چل رہے تھے. قلعے والوں کو، فصیل کے اندر رہنے والوں کو خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کے امیر آ گئے ہیں، تو وہ اپنے علماء، احبار اور پادریوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر کھڑے تھے دیکھنے کے لیے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ بیت المقدس اس شخص کے ہاتھ فتح ہوگا کہ جب وہ بیت المقدس آئے گا تو اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہا ہوگا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں، ہماری کتاب میں جو لکھا ہے وہ دکھ رہا ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عمر کو قریب سے دیکھا. تاریخ میں آتا ہے ان کے کپڑے پر، جھبے پر 17 پیون تھے. ایک دو نہیں، 17 پیون تھے. تو ان کے علماء نے آ کر کے گنا تو 16 تو ان کو دکھ گئے، ایک پیون نہیں دکھا. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا تم کیا گن رہے ہو؟ وہ کہنے لگے تمہارے کپڑے پر پیون. کہا کتنے پیون ہیں؟ کہا کہ 16 ہے. ایک اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ 17 پیوند ہوں گے. کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ایسے اٹھایا تو ایک پیوند جو تھا وہ بغل میں کپڑے میں تھا، جو بغل میں چھپا ہوا تھا. اور 17 پیوند میں سے کچھ پیوند ایسے تھے جو چمڑے کے تھے، کپڑے پر چمڑے کا پیوند لگا تھا. انہوں نے بیت المقدس کی چابی دے دی. انتہائی متواضع، منکسر المزاج، آپس کے معاملات میں انتہائی نرم، لیکن دین کی بات آتی تھی تو ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور مکے کے لوگ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو حضور نے مشورہ کیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے، آزادی کی قیمت لے کر کے ان کو آزاد کر دینا چاہیے. آج ہم ضرورت مند ہیں، ان کا دیا ہوا آزادی کے بدلے میں فدیہ ہمیں کام آئے گا. ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیں گے. حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ اس میں جو میرا ہو رشتہ دار میرے حوالے کرے. فلاں ابو بکر کا بیٹا ہے، فلاں عثمان کا چچا ہے، فلاں میرا ماموں ہے، جو جس کا رشتہ دار ہو اس کے حوالے کر دیا جائے. تو حضور نے پوچھا کہ کیا کرو گے تم؟ کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتارے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر گردن مار دیں گے اور دنیا والوں کو بتا دیں گے
کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی. اتنے سخت تھے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. فلاں میرا ماموں ہے میرے حوالے کرے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتاریں گے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیں گے. حضور نے فرمایا کہ عمر تم جلالی ہو، تمہاری رائے بھی جلالی ہے، مجھے ابو بکر کی رائے سے اتفاق ہے. فیصلہ ہو گیا. اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. یہ فیصلہ جو حضرت ابو بکر کی رائے پر حضور نے لیا تھا اللہ کو پسند نہیں آیا. قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض. وہی نازل ہوئی کہ اے نبی تیرے فیصلے سے ہم کو اتفاق نہیں، یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ دشمنوں کے سرغنہ، اسلام اور اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں اور ان کے سرغنہ ہیں، ان کا سر اتارا جاتا اور ان کے خون سے زمین رنگین ہوتی. اور یہ حضرت عمر کی رائے تھی جو اللہ کو پسند آئی تھی. حضور رونے لگے. حضور رونے لگے اور کہا، فرمایا حضور نے کہ میں مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں. مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں. اگر میں نے مشورے سے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن مشورے کی برکت سے اللہ نے عذاب روک دیا، ورنہ میں مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت کا درجہ دیا اور وہی کا حصہ بنایا. ایسے موافقات عمر 22 ہیں. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت. 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے، اور 1 محرم حضرت عمر کی شہادت. ہوا یہ تھا کہ ایک پارسی غلام نے آ کر کے اپنے آقا کی شکایت کی تھی کہ یہ مجھ سے روزینہ زیادہ لیتا ہے، یعنی روزانہ جو میں کما کر کے لاتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ ڈیمانڈ کر کے لیتے. تو حضرت عمر نے پوچھا تھا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں چکی بناتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ جو روزینہ تم سے لیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں. تو اس نے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. فجر کی نماز میں وہ اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر کے آیا اور پہلی صف میں مصلی کے قریب کھڑا رہا. حضرت عمر فاروق امامت کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہریلے خنجر سے آپ کے اوپر پے در پے کئی وار کیے. حضرت عمر گر گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پوری کی، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ہوا کیا ہے. تو مارنے والا بھاگنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ حضرت عمر کے زخمی ہونے پر بھگدڑ کا شکار نہیں ہوئے تو اس کو بھاگنے کی جگہ کہاں سے ملتی. اس نے لوگوں کو مارنا شروع کیا، کئی لوگ زخمی ہوئے. پھر ایک شخص نے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا، پھر اس کے بعد اسے پکڑا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون؟ تو بتایا کہ فلاں مجوسی غلام ہے. تو کہا الحمدللہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں رکھی، مجھے مارنے والا غیر مسلم مجوسی ہے.
پیٹ پر ایسا زخم تھا کہ جو بھی کھلایا پلایا جاتا تھا سب باہر آ جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت بگڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ سلامت اس کی تدفین. حضور کا حجرہ مبارکہ جو تھا حضرت عائشہ کا، وہاں پر حضور کی قبر تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت ختم ہوئی، ان کی قبر تھی، ایک قبر کی، دو قبروں کی جگہ باقی تھی. تو حضرت عمر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. حضرت عبداللہ واپس آئے، جب واپس آئے تو حضرت عمر ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا جواب ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابشر یا امیر المومنین، کہ امیر المومنین آپ خوشخبری سنیں. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. تو اسی وقت حضرت عمر نے کہا تھا، اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ لے کر کے جانا اور حجرے کے باہر رکھنا، اور حضرت عائشہ ام المومنین سے دوبارہ اجازت لینا. ہو سکتا ہے میری زندگی میں میری رعایت کر کے انہوں نے اجازت دی، میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا. جنازہ لایا گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، انتقال کے بعد جنازہ لایا گیا، دوبارہ پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ نے روتے ہوئے جواب دیا، اجازت دی اور یہ کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی. تو یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. نہیں معلوم ہم لوگوں کو. اسلام کی تاریخ شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور شہادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ان جذبات کے پیش نظر کہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جس شخص نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے آمادہ اور تیار نہیں کیا، وہ منافق ہے. آج ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو ہم میں کا ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ میری نیت یا میرے جذبات ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے ایسے جذبات ہوں گے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور کبھی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار بھی نہیں کیا، اور ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان اور مومن سمجھتے، ایمان والا صاحب ایمان سمجھتے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ نیت اور جذبہ نہیں رکھتا ہوگا وہ منافق ہے. کیسے لوگ تھے جن کے لیے مر جانا اعزاز کی بات تھی. حضرت علی سے مرحب نے جب پوچھا تھا کہ تو بچہ ہے اور تو میرے مقابلے میں آیا ہے، میں اکیلا جو ہے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں، 1000 آدمیوں پر، اور تو بچہ ہو کر میرے مقابلے میں آیا ہے، مجھے پہچانتا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ ہاں پہچانتا ہوں. پوچھا مجھے پہچانتا ہے؟ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے. یہ حضرت علی کا جواب تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے. اور اللہ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی تھی، جیت مقدر فرمائی. جس آدمی سے 1000 آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت علی نے اس کو جو ہے جہنم حاصل کیا تھا اکیلے. یہ جذبہ تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز.
یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. ہم لوگوں کو اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنی چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالی ہمیں وہی جذبہ جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کا تھا اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.